کیا آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ اچانک آپ کے دوست کم ہو گئے، لوگ دور ہو گئے، محفلیں چھوٹ گئیں اور آپ سوچنے لگے کیا اللہ مجھ سے ناراض ہے؟ رکے، ایک لمحے کے لیے رکے، کیونکہ آج میں آپ کو وہ راز بتانے والا ہوں جو اکثر لوگ سمجھ نہیں پاتے۔ تنہائی اللہ کی سزا نہیں، اللہ کا انتخاب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ سورۃ القصص 68۔ اور جب اللہ کسی کو چنتا ہے تو سب سے پہلے اسے الگ کر دیتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے ان 3 وجوہات کی جن کی بنا پر اللہ اپنے منتخب بندوں کو تنہائی میں ڈالتا ہے۔ لیکن پہلے ایک بہت ضروری بات، تنہائی اور اکیلا پن ایک چیز نہیں ہے۔ اکیلا پن یہ دل کی تکلیف ہے، تنہائی یہ اللہ کا خاص انتظام ہے۔ آپ 1000 لوگوں کے درمیان بیٹھ کر بھی اکیلا پن محسوس کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کی تنہائی وہ ہے جب وہ آپ کو دنیا سے ہٹا کر اپنے قریب لے آتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یاد کریں، جب اللہ نے انہیں کوہ طور پر بلایا، وہاں کوئی نہیں تھا، صرف موسیٰ اور اللہ۔ یہی تنہائی عظمت کی ماں ہے۔ پہلی وجہ، تیاری۔ آپ کو تیار کرنا اللہ تعالیٰ کسی کو بھی بغیر تیاری کے بڑے کام پر نہیں لگاتا۔ قرآن میں حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی دیکھیں۔ ایک نوجوان جس نے خواب دیکھا کہ سورج، چاند اور ستارے اسے سجدہ کر رہے ہیں، لیکن اس خواب کی تعبیر سے پہلے کنویں کی تنہائی آئی، جیل کی تنہائی آئی، غربت اور بے بسی آئی، اور پھر جب تیاری مکمل ہوئی، اللہ نے انہیں مصر کا خزانچی بنا دیا۔ سورۃ یوسف آیت 21۔ اللہ اپنے کام پر غالب ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یاد رکھے، جب اللہ آپ کو تنہائی میں ڈالتا ہے، وہ آپ کو توڑ نہیں رہا، وہ آپ کو بنا رہا ہے، جیسے سونے کو آگ میں ڈالا جاتا ہے، کمزوری جلانے کے لیے، تاکہ خالص سونا باہر آئے۔ دوسری وجہ، صلاحیت۔ آپ کو طاقتور بنانا۔ اللہ جس سے کام لینا چاہتا ہے اسے پہلے اندر سے مضبوط کرتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ السلام کی حیات مبارکہ دیکھیں۔ نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ السلام کئی سال غار حرا میں تنہا عبادت فرماتے رہے۔ کوئی شور نہیں، کوئی ہجوم نہیں، صرف اللہ کے ساتھ تعلق۔ اور پھر اسی تنہائی میں وحی نازل ہوئی، اسی تنہائی سے اسلام کا آغاز ہوا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ السلام اس تنہائی سے نہ گزرتے تو کیا وہ روحانی طاقت ممکن تھی جس نے پوری دنیا بدل دی؟ ہرگز نہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جب انہیں آگ میں ڈالا گیا، وہ اکیلے تھے، لیکن اللہ نے فرمایا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا۔ سورۃ الانبیاء 59 دیتا ہے۔ تنہائی میں اللہ خود حاضر ہوتا ہے۔ اور ایک اہم بات، اللہ جب کسی کو بلاتا ہے تو فوری طور پر کام پر نہیں لگاتا، پہلے تربیت ہوتی ہے، پھر مشن۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 سال مدین میں گزارے، پھر اللہ نے فرعون کے پاس بھیجا۔ وہ 40 سال تنہائی تھی، ضائع نہیں تھی۔ تیسری وجہ، خواہشات کی تبدیلی۔ آپ کا دل بدلنا یہ سب سے گہری اور حیرت انگیز وجہ ہے۔ جب اللہ کسی کو اپنے لیے چنتا ہے تو اس کی چاہتیں بدل دیتا ہے۔ وہ لوگ جو پہلے دنیا کی چمک دمک چاہتے تھے، تنہائی کے بعد انہیں صرف اللہ کی قربت چاہیے ہوتی ہے۔ قرآن میں بنی اسرائیل کی مثال دیکھے۔ صحرا میں 40 سال کی تنہائی، اور اللہ نے انہیں من و سلوہ کھلایا، فرشتوں کا کھانا۔ کیوں؟ کیونکہ جب آپ دنیا سے کٹتے ہیں، اللہ آپ کو ایسی نعمتیں دیتا ہے جو دنیا کبھی نہیں دے سکتی۔ حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے، جو میرے لیے دنیا چھوڑتا ہے، میں اسے ایمان سے بھر دیتا ہوں اور اسے دنیا سے بے پرواہ کر دیتا ہوں۔ اور پھر جب یہ لوگ تنہائی سے باہر آتے ہیں، وہی پرانے دوست، دلچسپی ختم، وہی پرانی جگہ، کشش ختم، وہی پرانی باتیں، ذوق ختم، کیونکہ اللہ نے ان کا دل بدل دیا ہوتا ہے۔ تو آج اگر آپ تنہا ہیں، اگر لوگ آپ سے دور ہو گئے ہیں، اگر ایسا لگتا ہے کہ زندگی رک گئی ہے، یہ اللہ کی ناراضگی نہیں، یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ وہ آپ کو تیار کر رہا ہے، وہ آپ کو مضبوط بنا رہا ہے، وہ آپ کا دل بدل رہا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ سورۃ الشرح 6۔ تنہائی کو قبول کریں، یہ آپ کی عظمت کا پہلا قدم ہے۔ اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ اگر بات ٹھیک لگی تو سبسکرائب کرنا مت بھولے۔